علی رسولہ الکریم۔ روزے کی عبادت میں مسلمان مشغول ہوتا ہے تو اس حالت کے اندر اس کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور رب العالمین حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا تو رمضان المبارک کے اندر یا روزے کی حالت میں جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا رد کرتے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین قسم کے لوگ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو لوٹاتے ہی نہیں، رد ہی نہیں کرتے، ان کی دعا مسترد ہوتی نہیں۔ الامام العادل، ایک عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، ودعوت الصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ رب العالمین روزہ دار جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اس کو رب العالمین رد کرتے ہی نہیں۔ ودعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام، اور مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین بادلوں کے اوپر اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی، جس کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضعفاء کے اندر نقل کیا ہے، مگر اس کی سند میں اگر یحییٰ بن ابی کثیر کا انا نہ ہو، یہ مدلس راوی ہیں، انا نہ ہو تو وہ روایت بالکل صحیح ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے، صرف انا ہے، لیکن اس کا شاہد ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، جس شاہد کی بنا پر یہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ہیں جو رب العالمین ضرور جن کو قبول کر لیتے ہیں، دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، ودعوت الامام العادل، اور عدل کرنے والے حکمران کی دعا۔ عبداللہ بن عمر، یہ تو روزے کی حالت میں دعا ہے نا، ایک ہے روزے کی افطاری کے وقت کی دعا، اس وقت بھی، یہ روزے کی افطاری کا وقت بھی مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کا اہم اور خاص وقت ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں روزے کے احکام بیان کیے ہیں نا، ان کے بالکل درمیان میں یہ آیت نازل فرما کے دعا کی ترغیب دی ہے اپنے بندوں کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور دعا افطاری کے وقت کی، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی دعا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند ابو داود الطیالسی میں بھی ہے، اور صحیح مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت ایک ایسی دعا کا اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، وہ دعا رد ہوتی نہیں۔ جو دعا مانگ لے گا روزے دار اس روزے کی افطاری کے وقت، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور ایک حدیث میں ترمذی میں نقل کیا ہے امام ترمذی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات، تین دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک لفظ ہے وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حِينَ یفطر، روزے دار کی دعا جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، سامعین سے گزارش ہے کہ ہمیں تو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، ساری مسلمان امت کو بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لیے بھی ضرورت ہے، اپنے ملک کے لیے ضرورت ہے، اسلام کے غلبے کے لیے ضرورت ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں
اکثر طور پر دعا کا اہتمام کریں اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس حالت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور خصوصاً جو دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، یہ افطاری کا وقت، اس وقت بھی ہمیں اپنی باتوں میں مشغول ہونے کی بجائے، ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ چیزیں ان کے اندر مصروفیت کی بجائے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے دعا میں مصروف کر لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق بہترین دے۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔